السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے، اس ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 سے کلاس رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ ہجر مکی دور میں آخر وقت میں نازل ہوئی اور کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کی شدید مخالفت کے دور میں یہ نازل ہوئی۔ اس دور میں آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت سنائی اور جنت کے مناظر بتائے کہ وہ جنت جو اس تکلیف کا اور ایمان میں آنے کی وجہ سے جو تمہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا عالیشان اور ہمیشہ ہمیش اور دائمی رہنے والی جنت۔ اور پھر جو انبیاء کا واقعہ بتایا جائے گا آج کی کلاس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں نے انہیں آ کر کے خوشخبری سنائی، بیٹے کی خوشخبری سنائی، نبی کی، اور جن کے نیچے پھر انبیاؤں کا سلسلہ چلا، اور پھر لوط علیہ السلام کی شرکش قوم، ان کا انجام کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، انہیں بچا لیا، انہیں سرخرو کیا، اور لوط علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں کا کس طریقے سے انہیں تہ و بالا کیا گیا، کس طریقے سے انہیں تباہ اور برباد کیا گیا۔ یہ سارے مناظر مکہ والوں کو سنائے گئے، اور اب ہمیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغ اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ، گارڈن میں جہاں پہ نہریں ہوں گی، جہاں پر جھرنے ہوں گے، جہاں پر چشمے ہوں گے، وہاں پر ہوں گے۔ لیکن کون لوگ؟ متقی لوگ، جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا ڈر جن کو ہوگا، جن کو اللہ کی ایسی معرفت ہوگی کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے، اور اللہ کی ایسی معرفت ہوگی کہ اللہ رب العزت سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی احترام کے لائق یا کوئی محبت کے لائق، کوئی قدر اور منزلت کے لائق نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی بندے کو معرفت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے عظیم کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ بھاگے، تو پھر وہ متقی بنتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بنتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرنے والا۔ دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو متقیوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ خبر دی، ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے جہاں پر چشمے ہوں گے۔ ادخلوها، بس تم داخل ہو جاؤ، وہاں پہ اعلان کرنے والے اعلان کریں گے کہ آ جائیے، داخل ہو جائیے، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ کہا جائے گا تم ان میں سلامتی سے باامن داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی سینوں میں جو کینہ، حسد ہوگا ہم نکال دیں گے۔ کینہ اور حسد کیا جنتیوں کے اندر، جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔
یہ غلط فہمی کی وجہ سے جو ہمارے بیچ میں شیطان غلط فہمیوں کو لے کر کے آتا ہے، یا وہ شخص جو جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے، وہ ہمارے بیچ میں آ کر کے، دو مومنوں کے بیچ میں آ کر کے وہ چغلیاں کر کے، جھوٹ بول کے، غیبتیں کر کے، اور شیطان تو لگا ہی ہے کہ پھر وہ غلط فہمیوں کو لے کر کے آ جاتا ہے، اور غلط فہمی پھر بدگمانی کے اندر بدلتی ہے، اور بدگمانی حسد کے اندر، اور حسد پھر کینہ، اور پھر اس طریقے سے وہ عداوتیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو مومنوں کے بیچ میں غلط فہمی کی وجہ سے آ جاتی ہے، اور اس کا ازالہ نہ ہو، اور اسی بیچ میں اگر وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا، انتقال کا، تو بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کے کسی نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہو، کسی نے کسی کا حق تلفی کر لی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے یہ بات اور اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6535. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور جہنم کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے. مطلب مومن بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو ان کی توحید کے بنا پر ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور انہیں نکالا جائے گا. کس سبب سے؟ کیونکہ وہ توحید پرست ہوں گی. اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو توحید کی بنیاد پر جب وہ نکالے جائیں گے تو انہیں ایک مقام پر روک لیا جائے گا. جنت اور جہنم کے بیچ میں یہ مقام ہے، یہاں پر انہیں روک لیا جائے گا. چنانچہ ان کو جو زیادتی کیا کرتے تھے، جو زیادتی تھی اور ظلم آپس میں دنیا میں ہوئے تھے، ان کا عدل بدل ہوگا، اور یوں وہ پاک دل اور صاف سینہ ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ جہنم سے نکالے جائیں گے، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں جو پل ہے وہاں پر انہیں روک لیا جائے گا، اور ان کی آپس کی جو عداوتیں ہوں گی، آپس کے جو حقوق باقی رہے ہوں گے، یہ حقوق کی حق تلفی کی جائے گی، یعنی حقوق کو پورا کیا جائے گا، اور پھر ان کے دل اور سینے کو صاف کر دیا جائے گا، اور صاف کر کے پھر یہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 6535. پتہ یہ چلا کہ دیکھیے اب کس طریقے سے فائنل ٹچ کیا جا رہا ہے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے، کہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ دو مومن ہیں اور اتنا شیطان نے دونوں کے بیچ میں غلط فہمیوں کو ڈال دیا ہے، دوسرے منافقوں نے اس قدر غلط فہمیاں ڈال دی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا برداشت نہیں کرتے. وہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ ادھر سے چلے جائیں گے، وہ آمنا سامنا کرنا، بات کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن جنت کے اندر اس ٹینشن اور اس فکر کو بھی خالق کائنات نکال دینے والا ہے. انہیں اس پل پر لے کر کے آئے گا، اور ان کے دلوں کے اندر جو کینہ اور جو بھی آپس کی رنجشیں ہیں اس کا بدلہ ہوگا اور اسے ختم کر دیا جائے گا. اور جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو بالکل بھائی بھائی ہو کر کے داخل ہوں گے. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری شریف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں گے، نہ ان میں اختلاف ہوگا اور نہ وہ بغض میں ہوں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 3246. کیا پتہ چلا کہ ایک دل کی طرح ہو جائیں گے، کوئی عداوت نہیں، کوئی اختلاف نہیں اور کوئی بغض نہیں. ایسے صاف ستھرے دل کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر داخل. یہاں جہاں پر جنت خود اپنے آپ میں ایک بہت عظیم الشان نعمت ہے اللہ رب العزت کی، لیکن انسان کے اندر کی جو کمیاں ہیں وہ آپس میں رنجش اور ٹینشن اور ایک دوسرے کی نفرت کا باعث وہاں نہ رہے اور اس اینگل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس انداز کا بھی، اس چیز کا بھی اللہ رب العزت نے خیال رکھا اور ان کے دلوں کو صاف کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 47، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے.
سبحان اللہ. جبکہ عربوں کا رواج نیچے بیٹھنے کا ہے. آج بھی اکثر اور بیشتر گھروں میں نیچے بیٹھنے کا رواج ہوا کرتا ہے، لیکن جنت کا انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہاں پہ بڑے بڑے تخت ہوں گے اور اس میں جنتی بیٹھے ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے لیے ایک دل کی طرح ہو جائیں گے، یعنی آپس کے اندر بھی محبت ہوگی. آپ دیکھیں، کبھی آپ بہت اچھی جگہ میں گئے ہیں لیکن وہاں پر ایسے لوگ مل گئے جس سے آپ کی عداوت ہے، جس سے آپ کو بغض ہے یا غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر نفرت ہے، تو وہ اچھا مقام بھی آپ کے لیے کرکرا ہو جائے گا، غیر مناسب ہو جائے گا، وہ ماحول غیر مناسب ہو جائے گا اگر کوئی ایک صورت ایسی دکھ گئی تو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر انسانوں کا، جنتیوں کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے کو دیکھ کر کے اور ان کو ٹینشن اور فکر ہو جائے. تو اللہ ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا اور یہ تختوں میں ہوں گے، وہاں پر نہریں اور جھرنے بھی ہوں گے، باغات ہوں گے اور ہر وہ نعمت جو وہ چاہیں گے، اور سب کے دل بھائی بھائی کی طرح ہو جائیں گے. جیسے جب دو دوست ملتے ہیں تو نظارہ کتنا اچھا ہوتا ہے، آپس میں سب دوست ہیں اور جگہ بھی بہت اچھی ہے. سبحان اللہ. تو ایسی جنت وہ ہوگی، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. وہ ایسی جنت جہاں پر تھکاوٹ نہیں ہے. آج مکہ کے اندر لوگوں کو جس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جس طریقے سے گھر سے نکالا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے ذہنی طور کی پریشانیاں دی جا رہی ہے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا بدلہ جو تمہیں جنت دیا جائے گا، وہاں پر یہ ساری تھکاوٹیں اور ساری فکر اور پریشانیوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس تعلق سے مسلم نے ایک بہت پیاری حدیث لے کر کے آئے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2837. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی کرے گا کہ اے جنت والو، تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے. مطلب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے کہ تمہارے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. جنت کے اندر جب جنتی چلے گئے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی کرنے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم تندرست رہو گے، یعنی ہنس پشت رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی. اس دنیا میں تو آخر کار مرنا ہی ہے، اس دنیا میں تو بیمار ہونا ہی ہے، بڑھاپا آنا ہی ہے، اور بڑھاپا خود ایک بیماریوں کا گھر ہے. لیکن وہ جس جنت میں تمہیں ڈالا جانے والا ہے وہاں پر بیماریاں نہیں ہیں، وہاں پہ تندرستی ہے، وہاں زندگی ہے، وہاں پہ موت نہیں ہے. وہاں پہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. سبحان اللہ. نبی مکرم نے فرمایا کہ وہاں پہ جوان رہو گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور راحت میں رہو گے اور کبھی تکلیف نہیں آئے گی. یہ مطلب ہے اللہ تعالی کی اس فرمان کا. سورہ اعراف آیت نمبر 43. اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے. یہ وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ بات جو ہماری شروع ہوئی تھی تقوی سے، ان المتقین، جو وہ تقوی اختیار کیے تھے، اللہ رب العزت سے دنیا میں ڈر گئے تھے. اور جنتی آپس میں بھی وہاں پہ جب کلام کریں گے تو وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا، لیکن جب بات کریں گے تو بس یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈر گئے تھے، اللہ کا تقوی اختیار کر لیے تھے، اس کا یہ بدلہ ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اسی بات کو یاد دلائے گا اور انہیں آواز دی جائے گی. جنت کے اندر انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ وہی جنت ہے جس کے وارث تم ہو، یعنی جس کے ہمیشہ رہنے والے تم ہو. اس کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر، اس کے بنا پر وہ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں یہ ملا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2837. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہے. یہ کس وقت کا بات ہے؟ غالباً یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر کے، کھانا لے کر کے غار حرا میں تشریف لے کے جا رہی ہیں. اور عمر کیا ہے حضرت خدیجہ کی؟ تقریباً 55 سال، 55 پلس، 55 پلس. اور اس کی اونچائی زمین سے اگر دیکھا جائے تو 890 فٹ اور 270 میٹر، یعنی 1000 سے زیادہ اسٹیپ آج کی تاریخ میں. اور اس وقت تو وہ سیدھا پہاڑ تھا. اس میں حضرت خدیجہ اپنے شوہر اور وقت کے نبی اور دین کی اس خدمت کے لیے اس بڑھاپے کے عالم میں اس توشے کو لے کر کے چڑھ رہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اپنے بڑھاپے کو، اپنی تھکان کو، اپنی تکلیف کو، اپنی درد کو وقت کے نبی سے تو چھپا لی، اپنے شوہر سے تو چھپا لی، لیکن خالق کے کائنات تو سب کچھ جانتا ہے. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں اس وجہ سے آیا ہوں. نبی مکرم ابھی خدیجہ وہاں پہنچی نہیں ہے رضی اللہ عنہ، پہلے ہی حضرت جبرائیل پہنچ گئے اور کہا کہ آج میں اس وجہ سے آیا ہوں، یعنی دوسری کوئی وجہ نہیں، کوئی وحی نہیں. اللہ رب العزت نے مجھے اس وجہ سے بھیجا ہے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، انہیں اللہ کا سلام کہنا اور خدیجہ کو میرا بھی سلام کہنا. سبحان اللہ. اور پھر یہ خوشخبری اور یہ بشارت دی جا رہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دوں جو موتیوں کا ہوگا. سبحان اللہ. اس میں نہ کوئی شور و گل ہوگا اور نہ تھکاوٹ ہوگی. یہ شور و گل جس کی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اس پہاڑ پر چل رہی ہیں اور جو تھکان کو یہ چھپا رہی ہیں، اللہ رب العزت نے اسے ظاہر کر دیا کہ وہاں پر خدیجہ کوئی تھکان نہیں ہوگی، وہاں کوئی شور گل، وہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی. یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ اللہ کے دین کی خدمت کا، اللہ کے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا، اپنے آپ کو نچھاور کر دینے کا، اس دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا نتیجہ. بخاری شریف حدیث نمبر 1792 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2433. تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ کھانا لے کر کے جایا کرتی تھی اور پھر دور دراز سے دیکھا کرتی تھی کبھی کبھی کہ کہیں کوئی نقصان تو نبی مکرم کو نہیں پہنچا ہے. تو اس طریقے سے آپ نبی مکرم کی اور وقت کے نبی کی جو ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پچھلی حدیث میں ہم جنت کا جو تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہے اور کتنا سکون اور اطمینان ہے، تو وہاں پر حضرت خدیجہ کے لیے بات کی گئی کہ موتیوں کا ایک محل دیا جائے گا، مطلب اتنی بڑی موتی کہ جس کے اندر محل ہوگا جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو رکھا جائے گا اور وہاں پہ نہ شور و گل ہوگا اور وہاں نہ تھکان ہوگی. اس طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک شکل دی جائے گی اور موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا. کس کو؟ موت کو ایک شکل دے کر کے جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا اور پھر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اسے ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا. جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں اور جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لایا جا رہا ہے
اور موت کو رکھ کر کے اور اسے ذبح کر دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا۔ پھر پکارنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے۔ تو اس سے جنت والے خوش ہو جائیں گے اور ان کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور دوزخ والے غم میں بڑھ جائے گا، ان کا غم جو ہے اور ان کی تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ جنت میں موت کا بھی معاملہ ختم، ہمیشہ ہمیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کا عیش و آرام۔ مسلم شریف باب نمبر 43 حدیث نمبر 2850، کتاب الجنت میں، مسلم شریف کتاب الجنت میں یہ حدیث آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے آگے آیت نمبر 49، جنت کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے کہ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت جنت ہے، جو کیا کام کر کے ملنے والی ہے؟ اپنے کام کو ٹھیک کرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ کوئی اس کے لیے نیا اور کوئی ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک پہاڑ یہاں پر ہے، اسے کھود کر کے دوسری جگہ لگا دو، ایک نہر یہاں ہے دوسری جگہ نہر بنا دو، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور جنگلوں پہاڑوں پہ نکل جاؤ، اپنی دکان کو آگ لگا دو، ایسا کوئی حکم نہیں۔ تو کس چیز کا یہ بدلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے زندگی جینے کا جو پاکیزہ طریقہ دیا ہے اس طریقے سے زندگی جی لو۔ ماں کے حقوق ماں کو دے دو، پڑوسیوں کے حقوق پڑوسی کو، رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں کو۔ بزنس ایسا کرو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، لین دین ایسا ہو کہ جس کے اندر بیاج اور سودی کاروبار نہ ہو، کسی کو شراب مت پلاؤ، کسی کو جوا اور کسی کو افیم اور چرس اور گانجا مت بیچو، خون مت کرو۔ یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا کریں کہ جس سے خود کا بھی بھلا ہو اور دوسرے کا۔ حقوق کی پابندی کرنا مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے کرنے کا بدلہ اللہ رب العزت جنت دے گا، اور جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو ہم چاہیں گے۔ ویسے بھی دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں کی اللہ رب العزت نے، دنیا کے اندر اس طرح نعمت، اس قدر نعمتیں دے دی کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں۔ بتائیں ہم نے کیا روح کو دیکھا؟ کیا ہم نے اپنے جسم کے اندر کے اعضاء کو دیکھا؟ کیا ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پیچھے اور آگے ہماری حفاظت کے لیے ہوا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ہوا کو دیکھا کہ جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اور وہی رب اب ہمیں فرما رہا ہے کہ اب میں اس سے بڑھ کر کے دینے والا ہوں۔ یہاں پر بڑھاپا ہے لیکن وہاں بڑھاپا نہ ہوگا، یہاں پر تھکان ہے لیکن وہاں تھکان نہیں ہوگی۔ یہاں تو اگر ہم بیٹھے رہیں تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، کھڑے رہیں تو کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، لیٹ جائیں تو لیٹے لیٹے تھک جائیں گے، لیکن وہاں پہ تھکان نہیں ہوگی۔ یہاں پہ وقت گزرتا جائے گا اور بڑھاپا آ جائے گا، موت آ جائے گی، لیکن وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، موت نہیں ہوگی۔ نعمت ہمیشہ ہمیش کی نعمت، سکون اور اطمینان، ہمیشہ ہمیش کا سکون اور اطمینان۔ بدلہ کس چیز کا؟ اسی تقوی کا کہ اللہ روخی زندگی جی لے، فصل میں کافہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اس دنیا میں بھی امن کا وعدہ، قبر میں بھی امن کا وعدہ، اور حشر میں بھی امن کا وعدہ، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کرتا ہے۔ اب جسے یقین ہو تو وہ بیچ دے اپنے آپ کو، اور خریدنے والا خالق کائنات ہے، لیکن وہ پسند کرتا ہے۔ جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں پسند کرتے ہیں، ایسی وہ پسند کرتا ہے روحوں کو اور مومنوں کو خریدتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ اور خرید کر کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ خرید فروخت میں کچھ لیا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے، تو بدلے میں اللہ رب العزت جنت دے گا۔ اب جب ہم بک چکے ہیں تو پھر اب ہماری مرضی کہاں؟ اب جو رب چاہے گا وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے آگے اللہ رب العزت ایک بہت قیمتی آیت 49 نمبر میں بیان فرماتا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت بے حد بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کیسے بھی تم نے گناہ کیے ہو، لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ،
توبہ کر لو، اور بار بار اس کی دعوت ہے کہ ہو گئے جرم ٹھیک ہے، لیکن اب پلٹ آؤ، موت کے آنے کے پہلے پلٹ جاؤ۔ اور یہ بھی کہ اور اگر نہیں پلٹتے اور نہیں توبہ استغفار کرتے، نہیں اپنی عادتوں کو سدھارتے، نہیں انسانیت کے ظلم کو چھوڑتے، تو سن لو، اور یہ بھی کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ انسانیت کے اوپر ظلم کرو گے تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ ساری انسانیت اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت ان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انہی کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کو سزا دیا ہے اور دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر دیا ہے۔ ان کے اوپر تم ظلم کرو گے، اللہ برداشت کرنے والا نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کیسا رحیم ہے، کیسا وہ گناہوں کو آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54 میں۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، انداز دیکھ رہے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا، نافرمانی کر لیا اللہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس رحیم کے رحم سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک اللہ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بے شک وہی تو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کے حکموں پر چلنے والے ہو جاؤ۔ پلٹ آنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کیے ہو اس پہ نادم ہو جاؤ، دوبارہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ لوٹ جاؤ جلد سے جلد، اس کے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جو تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، یا وہ وقت آ جائے کہ جس کا عذاب کا وقت جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے، اس کے پہلے میرے بندو واپس آ جاؤ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ وقت آ گیا پھر اللہ رب العزت تم پہ رحم نہیں کرے گا، پھر وہ رحمان اپنی رحمت تم سے ہٹا لے گا۔ جب موت کا فرشتہ روح کھینچنے کے لیے آ جائے گا یا اللہ رب العزت کا کوئی عذاب آ جائے گا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت یعنی رحم کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے میں سے تقسیم کر دیے، مطلب رحمت کو پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کر دیے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے، 99 حصوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، 99 حصہ اللہ کے پاس اور ایک حصے کو اپنی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اسی حصے کا، اس 99 حصے کا جو حصہ ہے وہ ہماری ماں کے اندر محبت ہے، ممتا، بھائیوں کے اندر محبت، رشتہ داروں کے اندر محبت، رحمت للعالمین کی رحمت، یہ ساری رحمت اس 1 حصے کا حصہ ہے۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ رحمت للعالمین کیسا رحیم ہے۔ پھر سے حدیث دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس سے 100 حصوں میں سے اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصے کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصہ اپنی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے پاس رحمت کی جو خزانے ہیں، اگر اس کا علم کافر کو ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوگا اور اللہ کے پاس عذاب کی جو مقدار ہے اگر اسے مومن جان لے تو جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو معمون یعنی محفوظ نہ سمجھے۔ اگر جہنم کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں مومن کو بھی پتا چل جائے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے گا۔ تو جہاں پہ اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا ہے، وہیں اگر ہم نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کیا، اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ادا نہ کیا، تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ دونوں چیز ایک ساتھ بیان کیے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے
کہ ہم پلٹ جائیں اپنے خالق کی طرف، پلٹ جائیں یعنی توبہ اور استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور اللہ آج رحمان اور رحیم ہے، اور اپنی غلطیوں کو سدھار کر کے اللہ کی رخی، اللہ کے حکم کے حساب سے زندگی جینا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے اور ہمیں جنت الفردوس میں یا جنت کے اعلیٰ مقام پر داخل کرنے کے لیے آج ہمیں آواز دے رہا ہے۔ بار بار آپ دیکھیں سورہ توبہ سے بات چلی آ رہی ہے کہ لوٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، جو بھی گناہ کیے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ لوٹ آؤ، پلٹ جاؤ اس بری زندگی سے، اس دلدل سے بھری ہوئی زندگی سے، اس ظلم سے بھری ہوئی زندگی سے سکون اور اطمینان کی زندگی کی طرف آ جاؤ جو صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ آیت نمبر 51۔ اب یہاں سے جنت کے اور جہنم کا سلسلہ ختم ہو کر کے انبیاء کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے، اور مکہ والوں کے لیے بالخصوص بہت بڑی عبرت تھی اس کے اندر، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون؟ جو فرشتوں کی شکل میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے، لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے، فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے۔ پتہ یہ چلا کہ علم الغیب تو اللہ رب العزت ہے، عالم الغیب تو اللہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ہم سب جانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو بٹھالا اور پیچھے جا کر کے پتھر پر ایک بچڑا بھونج کر کے ان کے لیے لے آئے، لا کر کے سامنے پیش کیا، لمبا واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں، تو وہاں کا یہ دستور تھا کہ مہمان اگر میزبان کے ہاں کچھ نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمنی کے ارادے سے آیا ہے۔ تو یہ فرشتوں نے جو انسان کی شکل میں آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں رہے تھے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں۔ اور فرشتوں کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ فرشتوں کو یہ سب کھانے کی جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، اسے تو نور سے بنایا گیا ہے، پچھلی کلاس میں گئی ایک بار۔ تو وہ لینے سے انکار کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر خوف میں آ گئے کہ یہ نوجوان کیا دشمنی کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 52، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جو ہے وہ ظاہر ہوا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ بولے ڈریے نہیں، ڈریے مت، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں، ایک خوشخبری دینے آئے ہیں، اور صرف لڑکے کی نہیں، علم والے لڑکے کی۔ اور علم والے لڑکے سے مراد کون ہے یہاں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال کے بعد یہ خوشخبری لے کر کے آئے ہیں، سارہ علیہ السلام کی بطن سے ایک علم والا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لانے والا ہے۔ یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام کی۔ اور یہ نبی کیسے ہوں گے؟ علم والے نبی ہوں گے۔ ابراہیم نے جب اس خبر کو سنا، ابراہیم علیہ السلام نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آیت نمبر 54، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ کیا اس عمر میں تم مجھے اس بات کی بشارت دیتے ہو؟ تقریباً آپ کی عمر 100 سال کے آس پاس پہنچ رہی ہے، اور اس عمر میں مجھے بشارت دیتے ہو۔ چنانچہ اب کس بنا پر بشارت دیتے ہو؟ وہ بولے، یعنی فرشتے بولتے ہیں، وہ بولے ہم نے تجھے حق کی بشارت دی ہے، مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے، یہ حق ہے، چنانچہ تو نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھٹ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آیت نمبر 56، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے
کوئی ظالم ہی اللہ رب العزت کی رحمت سے، کوئی گمراہ شخص ہی، اور ایک جگہ آتا ہے کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور کسی اسباب پر اس کی نظر بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے اسباب کا وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت سے اس نے کسی چیز کو مانگا ہے، اور اس کے پہلے بھی ہم کلاسوں کے اندر یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اسباب کو ہٹا کر کے اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ریگستان میں کہا کہ اس گھر کو، اے اللہ تو لوگوں کے دل کو اس گھر کے طرف موڑ دی، اور صرف دعا ہی نہیں کی، مسجد بنانے کے بعد مسجد کی آبادی کی فکر، اور اس قدر فکر کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس دل کے طرف، اس گھر کے طرف لوگوں کے دل کو مائل کر دے، اس کی آبادی کی بھی فکر ہے۔ اور کیا صرف دعا ہی کر رہے تھے؟ نہیں، اپنے لفظ جگر کو، جنہیں 95 سال کی عمر میں حاصل کیا تھا، پایا تھا، اور اپنی بیوی کو اس جگہ میں چھوڑ دیا، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے بچے کو مسجد کے پاس میں آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کرے۔ تو اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو رونق بخشنے کے لیے، اس کی آبادی کے لیے، جہاں پہ آپ نے دعا کی وہاں پہ آپ کی خود جو ہے محنت بھی لگی، اور خود قربانی بھی دیے۔ اور قربانی کس چیز کی؟ اپنے بیٹے کی قربانی، اپنی بیوی کی قربانی، اور اس طریقے سے اسے آباد کیا۔ تو ریگستان میں اللہ کی ذات سے ایسی امید کہ ریگستان ہے تو کیا ہوا، لیکن میں جس رب سے مانگ رہا ہوں وہ رب ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو پھلوں کا رزق دے، جبکہ ریگستان ہے، لیکن وہ جان رہے ہیں کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ محتاج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا کا پھل وہاں جا کر کے، اور وہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ برجستہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو گنہگار لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن کوئی اور اللہ کا نبی کوئی مایوس ہوگا؟ آیت نمبر 58، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے؟ چلو یہ خبر تو سنا دی کہ سارا کہ ہاں، یعنی مجھے بیٹا اللہ رب العزت نے دینا طے کیا ہے، لیکن تم صرف اسی خبر کے لیے تو نہیں آئے۔ یہ ہے فراست ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور کیا وجہ ہے؟ کیوں تمہارا رخ دنیا کی طرف ہوا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اور کیوں آئے ہو؟ اے بھیجے ہوئے، یعنی اے فرشتوں، اے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ مجرم قوم جو دنیا کے اندر ایک ایسی بغاوت کر رہی تھی کہ جہاں پر وہ اللہ کا حق مخلوق کو دے رہے تھے، شرک کر رہے تھے، وہیں پہ اللہ کے نبی کی تکذیب بھی کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا انکار بھی کر رہے تھے، اور انسانیت کے اوپر ایک سنگین جرم کر رہے تھے۔ انسانیت کے اوپر، فطرت کے اوپر، اللہ نے جس فطرت سے پیدا کیا ہے اس کے خلاف ورزی کر رہے تھے۔ یہ ہم جنس کا جرم کر رہے تھے، اور جو بھی اس بستی کے پاس سے گزرتا اس سے یہ ٹیکس لیتے، اسے یہ مارتے، لوٹتے، ان کا خون کر لیتے، اور اگر کوئی نوجوان خوبصورت دکھتے تو انہیں اپنی نفسانی خواہشات کی ہوس کے لیے، ہوس کا ان کو شکار بناتے۔ انسانیت کے اوپر ایسا ظلم کہ عورتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان سے نکاح نہ کرتے، ان سے اپنی ضرورت پوری نہ کرتے، مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے۔ ایک طرف مرد کے اوپر ظلم اور دوسری طرف عورتوں کے اوپر ظلم، اور اس کے پہلے شرک بھی کر رہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے۔ آخرکار ان کے انجام کا وقت آ گیا، اور ہر کسی کے ظالم کا انجام کا وقت مقرر ہے، اس کے خالق کی طرف سے اس کے انجام کا وقت مقرر ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، اللہ نے ان کا وقت مقرر کر دیا۔
اور آگے کہتے ہیں آیت نمبر 59، سوائے آل لوط کے کون بچے گا؟ وہ قوم ساری کی ساری ختم ہونے والی ہے، تباہ اور برباد ہونے والی ہے ہمارے ہاتھوں سے، سوائے آل لوط کے۔ تو یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ لوط علیہ السلام قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی، جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے تو ایک واحد حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے ان پر ایمان لے کر کے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے، اور ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ ہجرت کیے تو ہجرت کرنے کے وقت اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوسرے علاقے میں پہنچا دیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنایا۔ تو یہ لوط علیہ السلام تھے، اور سوائے آل لوط کے، یعنی لوط کی آل بچے گی۔ لوط کی آل بچے گی سے مراد لوط کے اوپر ایمان لانے والے بچیں گے۔ بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں، مطلب لوط اور لوط کے علیہ السلام کی قوم جو ہے، یعنی ان کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے ان کی بات پر یقین کیا، ان کی بات پر یقین کیا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک رازق ایک ہے، اسی کو حاجت روا اور اسی کو مشکل کشا سمجھے، اور اسی کے قانون پر عمل کیے، انسانیت کے اوپر ظلم نہیں کیے، تو وہ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اب بچنے والے ہیں۔ پھر آگے ایک اور خبر دیتے ہیں جو چونکا دینے والی خبر ہے، سوائے اس کی بیوی کے۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی، لیکن وہ اپنی بیوی کو بچا نہیں پائے گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس بیوی نے ساری کائنات کے خالق اور مالک کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے وقت کے نبی کا انکار کیا، اس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا۔ تو جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، جو نبی کی تعلیمات کا انکار کر دے، اس کو نبی کی قربت بھی کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اب بتائیے، اپنی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے نبی کی نافرمان ہے، جبکہ خود نبی ہے، لیکن بیوی کو بچا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اپنے چچا سے کس قدر تھی، اور چچا کی قربت نبی مکرم سے کس قدر تھی، کہ نبی مکرم جب ان کا انتقال ہوا تو پیچھے پیچھے ہاتھ ملتے ہوئے اور روتے ہوئے جا رہے کہ میں اپنے چچا کو نہیں بچا سکا، میں اپنے چچا کو نہیں بچا سکا۔ تو کسی کی قربت کسی کو نہیں بچا سکتی۔ کیا چیز بچائے گی؟ وہ بچائے گی وہی تقوی جس سے ہماری کلاس شروع ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار بنا دینا، یہی چیز بچا پائے گی۔ کسی کی قربت کسی کو نہیں بچا پائے گی۔ تو سوائے اس کی بیوی کے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہنے والی ہے، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے ہاں پہنچے، آیت نمبر 61، یہاں پہ ایک رکوع ختم ہوا 60 پر، اب نئے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں کر کے، اور یہ واقعہ قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے، تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے یہ سنا کہ یہ لوط کے پاس جا رہے ہیں، فوراً اپنے سوالوں کو داغنا شروع کر دیے کہ کیا ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جہاں پہ 40 ایمان والے؟ کہا نہیں۔ کیا ایسی قوم کے پاس جاؤ گے جہاں پہ 20 ایمان والے، 10 ایمان والے، 5 ایمان والے، 1 ایمان والا؟ کیا ایسے کے پاس جاؤ گے؟ یہاں تک کہ فرشتوں نے خبر دی کہ نہیں، آل لوط بچا لیے جائیں گے اور مجرموں کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو اور بھی باتیں ہوئیں، بہرحال یہاں پہ وہ بات اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کی ہے، اور سارے مقام کو اگر ایک ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے تو پورا واقعہ جو ہے وہ پورا کلیئر ہوگا، کیونکہ قرآن بعض جگہ سے اپنی خود تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے پہلے ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے۔ تو یہاں دوسرا، اب جب وہاں سے وہ لوٹ کر کے اور لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، وہاں پر بھی نوجوان لڑکوں کی شکل میں پہنچے، اور لوط علیہ السلام بھی آپ کو نہیں پہچان سکے، مطلب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو، مطلب پہچان نہیں سکتے، تم لوگ تو اجنبی ہو
اور اب من میں وہ ڈر بھی رہے. لوط علیہ السلام کے یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر چلنا چاہتے ہیں. وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹل جائیں, یہیں سے چلے جائیں, کیونکہ انہیں خوف ہے اس بات کا کہ میری قوم بدماشی کرے گی, بدتمیزی کرے گی. وہ تو اجنبیوں کو یا تو لوٹ لیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں, ٹیکس وصولتے ہیں, ہفتہ وصولی کرتے ہیں, اور یہ تو نوجوان لڑکے ہیں, ان کے ساتھ وہ ہم جنس کا تعلق اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اور انہیں وہیں سے روانہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور ایک جب یہ لوگ, لیکن فرشتے تھے, یہ تو ان کو آنا ہی تھا, اور جیسے ہی آئے تو قوم کے شرارتی لوگوں نے دیکھا اور بس لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیرنا شروع کر دیے, ہاتھا پائی کر رہے ہیں, زبردستی کر رہے ہیں کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. اور لوط علیہ السلام کی بے بسی اور ان کو بچانے کی کوشش آیت نمبر 67 سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ذکر ہوا آیت نمبر 63 میں, وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جسے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب جب لوط علیہ السلام تھک گئے, آگے آئے گا کہ وہ کس الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں. تو لوط علیہ السلام کے یہ مہمان یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سمجھایا اور کہا اور بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں. شک ہی تو ہے یہ جو بغاوت پہ بغاوت اور نافرمانی پہ نافرمانی اللہ رب العزت کی ہوتے چلی آ رہی ہے, یہ شک کی بنیاد پر ہے. یقین نہیں, یقین ہو جائے مرنے کے بعد کی زندگی کا, یقین ہو جائے اللہ رب العزت کے عذاب کا, تو ہماری یہ روش نہیں رہے گی. شک کے بنا پر ہم پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں موت آنا ہے یا نہیں آنا ہے. شاید ہمیں تو یہ یقین ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے, وہ روح کا کھینچنے والا فرشتہ نہیں آنے والا ہے, وہ اس گھر سے, اس رشتہ داروں سے, ان دکانوں سے لے کر کے ہم کو جانے والا نہیں ہے. ایسا یقین بیٹھا ہوا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم وہ عذاب لے آئے جس پہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, آ گئی ان کے آخری وقت, اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی خبر لائے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں. چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ. یہ بچانے کا اللہ رب العزت کا طریقہ ہر دور میں انبیاء کے ساتھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو, ایمان والوں کو اللہ رب العزت ایسی خوبصورتی سے بچا لیتا ہے. اور تو ان کے پیچھے چل, مطلب پوری قوم ہوگی اور لوط علیہ السلام پیچھے ہوں گی, جیسے بکری کا ریوڑ چلتا ہے اور ریوڑ کے چلانے والا پیچھے ہوتا ہے. تو انبیاء بھی اپنی قوم کے رہبر ہوا کرتے ہیں. تو کہا کہ تم ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے. پلٹ کر نہ دیکھے. کیا اس کے اندر حکمتیں, اللہ بہتر جانتا ہے, بہت سی حکمتیں ہوگی. یعنی ان کو ایسے لوگوں کے انجام سے ترس کھانے کی, پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے دین کے, اللہ کے نبی کے باغی ہیں, انسانیت کے باغی ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں. اب ان کے انجام میں ترس کھانے اور رونے کی ضرورت نہیں, اب پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. نکل جائیے اور سب کو لے کر کے نکل جاؤ اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. آیت نمبر 66, اور ہم نے اسے اس امر کا فیصلہ سنا دیا, یعنی اس آرڈر کا, اس حکم کا, اس فیصلے کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. دوسری جگہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام, کیا صبح قریب نہیں, کیا صبح قریب نہیں, کیا ہماری موت کا وقت قریب نہیں, کیا قبر میں پہنچ جانے کا وقت قریب نہیں, کیا پھر سے اٹھائے جانے کا وقت قریب نہیں. یہاں پہ لوط علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں فرشتے کہ بہت کر چکے یہ, اور ابھی بھی یہ ہاتھا پائی کر رہے, اور کیسی ہاتھا پائی کر رہے تھے, کس طریقے سے کھینچ رہے تھے انسان سمجھ کر کے فرشتوں کو. آیت نمبر 67, اور شہر سدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. یہ سدوم تھی قوم. جیسی ان لوگوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ رہے.
لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میری مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، یہ مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اور وقت کے نبی ہیں، اور ان کی قوم ایسی حرکت کرے، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی نبی کے لیے۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اب نبی نہیں ہے، اب وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اور ہماری قوم، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارا گاؤں، ہمارا شہر اگر اللہ کی ایسی کھلم کھلا نافرمانی کرے تو ہمیں بھی شرم آنا چاہیے۔ اگر کوئی باہر سے شخص آئے اور وہ دیکھے کہ شرک کے اڈے ایسے لگے ہوئے ہیں، شراب اور جوئے اور مرڈر کے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی ان کے سامنے شرم آنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام؟ لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، رسوا نہ کرو مجھے۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی گناہ، یہ رسوائی ہے، لیکن اصل میں یہ رسوائی نہیں، نبی کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، وہ مانے نہ مانے۔ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو، آیت نمبر 69، اللہ سے ڈرو، اللہ حساب لے گا اس کا، مجھے ذلیل مت کرو ان لوگوں کے بیچ میں۔ وہ بولے، اس کا جواب میں لوط علیہ السلام کی قوم کیسی نڈر اور کیسی باغی اللہ کے نافرمان، وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ مطلب یہ سب ایک جٹ ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوط کی بات نہیں سننا ہے علیہ السلام کی، اور ان سے صاف طور پہ یہ کہہ دینا ہے، ان سے صاف طور پہ یہ کہہ دینا ہے کہ تم ٹھیکیدار نہ بنو، دنیا کے لوگوں کے ٹھیکیدار نہ بنو، اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط نے کہا، اب بے بسی دیکھیے لوط علیہ السلام کی، اللہ اکبر۔ اور جب اس وقت ایسا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر معاملہ ختم۔ اصل میں ایک حد ہے، اللہ رب العزت نے ایک حد مقرر کی ہے بغاوت کی، اللہ کی شرکسی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور جب وہ حد پوری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت ایسا انتقام لیتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر ہوگا کہ کس بری طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کیا کہ آج تک وہ جگہ متاثر ہے اس عذاب سے۔ ایسا غضب کا عذاب اللہ رب العزت کا اس قوم کے اوپر آیا کہ کئی اینگل سے اللہ رب العزت نے ان کو تہ و بالا کر دیا۔ تو لوط کے اب بے وسی دیکھیے، آخری 2 آیت آج کی کلاس کی۔ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ دیکھیے کس قدر بے بس کہ تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو میری بیٹیوں سے کر لو۔ یہاں پہ بیٹیوں سے مراد انبیاء کی قوم کی جو لڑکیاں ہیں وہ انبیاء کی بیٹیاں ہیں، اور دوسری مراد یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی پیش کر دیا کہ تم ان سے نکاح کر لو، لیکن ایسی حرکت مت کرو، اللہ کی بغاوت مت کرو، اللہ کے قانون کے ساتھ مت کھیلو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو فرشتوں نے پھر وہ خبر دی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کیا صبح قریب نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور رات کے کسی وقت میں آپ نکل جائیے گا۔ اور انہوں نے ایک مٹی پھینک کر کے ماری جبرائیل السلام نے، پر مارا جبرائیل السلام نے، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور یہ اپنے گھر میں اسی طریقے سے ٹٹولتے ہوئے پہنچے، اور رات کے حصے میں لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، لیکن ان کی بیوی پیچھے دیکھنے والوں میں سے ہوئی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور وہ عذاب کی ملوث ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی خبر دی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی یعنی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کی یقین دہانی کے لیے اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی۔ اس سے نبی مکرم کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چلا۔ کل انشاءاللہ تعالی اس نافرمان قوم کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تہ و بالا کیا، یہ آج کہاں پر ہے اور کس طریقے سے آج بھی اس سے متاثر ہے، انشاءاللہ تعالی کل اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں مزید غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔